آپ نے اپنی زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نشانیاں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کے اندر جسم کے اندر کچھ گڑبڑیشن چل رہی ہے تو لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر گڑبڑیشن چل رہی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ 104 بخار ہو گئے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب یہ ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. نہ بتائے تو بالکل آخر میں آ گئے، آپ موت کے قریب آ گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کیونکہ ہر وقت تو ہم اپنے اندر دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اللہ معاف کرے آپ کے بال جھڑنے لگ گئے تو مطلب کینسر ہو گیا. آپ کو کھانسی آئی ہے تو اس میں خون آنے لگ گیا تو ٹی بی ہو گئی ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، نشانیاں ظاہر کرنا. وہ جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے اور روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، پہلے بچے کو آواز دیتے تھے ابا، کہ مثال کے طور پر کاشف ادھر آؤ، وہ فوراً بھاگ کے آتا تھا جی ابا جی. اب 2 دینی پڑتی ہیں. یہ ایک نشانی ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلے آواز دینی بھی نہیں پڑتی تھی تو آ رہا تھا، پھر ایک آواز دینی پڑی، اب 2 دینی پڑی. اب کیا کہتا ہے؟ اچھا ابو جی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. اب وہ آپ کی آواز کو ایزی لینے لگ گیا ہے. اب یہ ایک اور نشانی ابھر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بلاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کے کمرے میں چلے جاتے ہو، اور تجھے میں نے کتنی دفعہ بلایا تو آ کیوں نہیں رہا؟ اب یہ اور خراب ہو رہا ہے. لیکن ہم کیونکہ یہ نشانیوں کو ایزی لیتے ہیں، ان چیزوں کو ایزی لیتے ہیں، تو اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے. لیکن آپ کی نظروں کے سامنے بیڑا غرق ہوتا ہے ہر شے کا. آپ کی نظروں کے سامنے رشتوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ خراب ہوتے ہیں، لیکن آپ ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ابھی ہم یہ سیلاب زدگان کی طرف جو گئے ہوئے تھے، اللہ قبول فرمائے، تو وہاں پہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ تونسا لفظ ہے نا، تونسا سنا ہے نا، ادھر ہی سیلاب آیا تونسا. تو تونسا کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پیاسا. تونسا کا مطلب ہی پیاسا ہے، یہ سرائکی کا لفظ ہے. سوکھا، ادھر کبھی ہوئی نہیں بارشیں، ہوتی ہی نہیں ہیں بارشیں، سیلاب تو بڑی دور کی بات ہے. تو اب جب وہاں پہ نا معمول کے باہر بارشیں ہونے لگی نا، تو ایک بابا جس کا گھر بیچارے کا بہہ گیا، وہ اپنی بیگم کو کہنے لگا ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، بوری بستر اٹھا کے کچھ دن بعد واپس آ جائیں گے. بیگم کہنے لگی وجہ؟ اس نے کہا بارشیں جو یہ ہو رہی ہیں نا، یہ معمول کے مطابق نہیں. میری زندگی ہو گئی ہے، میں نے کبھی ایسی بارشیں، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ خراب ہونے والا، نکلو یہاں سے. تو انہوں نے ایزی لیا، بابا ایسے آ گیا ہے، انہوں نے اس کی آواز پہ ذرا توجہ نہیں دی. وہ دوسرے دن اب بارشیں رکی نہیں رہی ہیں، وہ پھر کہتا ہے او پتر میری مان لو تو ٹھیک بن جاؤ، اتوں نکل جاؤ. لیکن انہوں نے مانا نہیں. اس نے پھر کہا کم از کم بچوں کو کہ یار یہ ککڑیاں جانور ان کو کھلا چھوڑ دو، کم از کم یہ تو بچ جائیں. اور چوتھے دن جو ہے نا رات کو سوئے ہوئے تھے، سیلاب آ گیا اور ہر شے گھر وغیرہ جو ہے نا وہ بہہ گیا. اب یہ اللہ نے پہلے بتایا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ پہلے بتاتا ہے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ پیار ہے. جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، جن کے نظر اللہ پہ ہوتی ہے اور جن کی نظر صرف دکھ پہ نہیں ہوتی ہے، دکھ کیوں آیا اس پہ ہوتی ہے، ان کو یہ نشانیاں نظر آنے لگ جاتے ہیں، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ خراب ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس طرح میں اب اسپیکر ہوں نا، تو کبھی کبھی وہی اسپیچ میں کسی ایک جگہ دیتا ہوں، میرے سے 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں بولا جاتا، اور کسی دوسری جگہ پہ دیتا ہوں وہ 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے، میری اسپیچ نہیں ختم ہوتی. کیوں؟ ہاں بزنس ہے، کیونکہ سننے والوں کے اندر کچھ نشانیوں کا ظہور ہوتا ہے. ایک بندہ ٹون بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، وہ منہ ایسے، ہم ایموشنل ہیں، منہ ایسے ہے، اور تھوڑی دیر بعد ماشاءاللہ ایک دھماکہ بھی مارتا ہے، سلیپنگ گیس کا یہ بھی کر دیتا ہے. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہیلو، اپنا دماغ نہ کھپاؤ، بس جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے دو، نکلو یہاں سے. لیکن جہاں پہ تھوڑی سی توجہ نکل رہی ہے اور جو لوگ تھوڑا دھیان دے رہے ہیں، ان کو جمائی نہیں آ رہی ہے، وہاں پہ بولنے کا یہ نشانی ہوتی ہے. یہ اللہ دکھاتا ہے آپ کو، یہاں پہ بول پتر، یہاں پہ پیالے کھلے ہوئے ہیں، یہاں پہ بندہ کھلا ہوا ہے، ڈالو ان کے اندر جتنا کچھ ڈال سکتے ہو. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اس طرح یہ جو نشانیاں ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں. اچھا، ہمیں کیا لگتا ہے شیطان کس پہ حملہ کرتا ہے؟ صرف جو گنہگار آدمی ہوتا ہے. بھائی عبادت گزار پہ نیکی کے ساتھ بھی شیطان حملہ کرتا ہے. کیسے؟ آپ بتائیں کیسے؟ شیطان نیکی کے ساتھ کیسے حملہ کرتا ہے؟ یعنی آپ کو نیکی کا حکم دے گا لیکن حملہ کر رہا ہے.
اوکے آپ یعنی کہ شیطان نیکی کا حکم دے آپ کو. خراب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, دھیان سے سنیں. یہ تو نیکی خراب کر رہا ہے, دکھاوا پیدا کر رہا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں شیطان نیکی کا حکم دے گا آپ کو, کہے گا نیکی کرو, لیکن آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. نیکی کر رہا ہوں لیکن نہیں وہ تو ہے ہی غلط کام, تو وہ تو نیکی ہے ہی نہیں نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق اسٹیبلش نیکی وہ شیطان حکم دے گا. ہاں اس کو اسے نماز پہ کہے گا, ٹھیک ہے, شیطان اسے نماز پہ کہتے ہیں تو وہ نماز پڑھے گا. اس سے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ نماز نہیں پڑھا تو اس پہ وہ مطلب اسے نماز پہ کہے گا, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھ لے گا. اس سے یہ ہوگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہیں پڑھتا, تکبر ٹائپ اس میں آ جائے گا. وہ نیکی خراب کر رہا ہے, میں تو وہ خراب کی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں ایک منٹ ٹھہرو, وہ نیکی خراب کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نیکی قرآن و سنت کے مطابق نیکی کا حکم دے گا یار. یہ تو نیکی خراب کر رہا ہے نا وسوسے ڈال کے. اچھا یہ دیکھو, میں نے پہلے کس کی چیز کی بات کر رہا تھا ابھی, اس مثال کو دینے سے پہلے کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ نشانیوں کی بات کر رہا تھا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اس نے نیک بندے کو برائیاں کروانے کی پورے ٹیل مارا, لیکن اس نے کی, اور بولو نہیں تو کیا چھوڑ دے گا؟ اور بولو آپ کے پپا چھوڑ دیں گے, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ اس نے جب تک مرنا نہیں نا آپ نے, وہ تو خوابوں میں گھس جاتا ہے بھائی. آپ بولنے لگے, ہاں اس کو بول رہے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بڑی نیکی نہیں کرنے دے گا, آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں نا اس طرح. آ کے قریب آئے ہو یار, تم لوگوں نے بولا ہے نا اس لیے میں نہیں. ہاں اس کو پتہ ہے کہ آپ غلط نماز پڑھو تو آپ کو نیکی کہے گا پھر نماز پڑھو, تو وہ آپ نہیں اتنا چنگا نہیں ہے وہ کہ غلط نماز پڑھ رہے ہو. ایک آدمی نے ادھر نماز تہجد پڑھنی تھی, تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو ابھی سو جاؤ. اچھا ابھی نا شیطان ادھر ہے بھائی, ہے نا, اس کو وٹ بڑا چڑھ رہا ہے کہ یہ میری ٹیکنیکس جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اچھا وہ میرے ذہن میں اسی حوالے سے نا, یہ شیطان جو نیکی کا حکم دیتا ہے, ہاں بتاؤ. لیکن برائی کی طرف ڈالا. ہاں اور یار ٹھہر جا اسی کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. یار واقعہ لمبا ہو جانا ہے مجھے. چھوٹا سا واقعہ. ہاں ایک لڑکا, یہ پریکٹیکل واقعہ, اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دین کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ ہو گیا, کنورٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ادھر مجھے بھی سناؤ یار. وہ دین کی طرف یعنی کہ کنورٹ ہوا تھا, اس کے بعد وہ مطلب نمازیں وغیرہ ساری پڑھنی شروع کر دی. تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا, یار اب وہ جو کلاس ورک ہے اس کے ساتھ چل, کسی کے ساتھ دوستی لڑکی کے ساتھ چل, اس کو دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی. ہاں وہ جب دین کی تبلیغ کرنی شروع ہوا, وہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایسے ہی ہو گیا. اوکے اچھا سنیں, اب سنیں. نہیں اس کو نہیں میں نے کہنے دینا. حمزہ نہیں, اب سنیں. ایک بندہ ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے, سنتیں بھی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور فرض تو پڑھتے ہی پڑھتا ہے. تو کبھی بھی شیطان آپ کے فرضوں کی طرف نہیں آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ سب سے پہلے آپ کو کیا کہے گا, آج تم کیا کرو, سنتیں پڑھو. بھائی سنتیں پڑھنی چاہیے, اور جو نمازوں والی سنتے ہیں فجر کی ظہر کی پڑھنی چاہیے. وہ کہے گا آپ کو سنتیں پڑھو, آج تہجد رہنے دو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ دونوں ہی نوافل, وہ کیونکہ دونوں ہی نفل ہیں. تہجد بھی نفلی چیز ہے اور سنتیں بھی نفلی چیز ہیں. تو تم کیا کرو, آج سنتیں پڑھ لو, یہ حکم دے رہا ہے اس کو, لیکن تہجد چھوڑ دو. اب وہ ایک درجہ نیچے لے آیا آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر کیا کہے گا, یار اصل تو فرد ہے, بخاری کی حدیث ہے, اصل چیز فرد ہے. تو اگر آج ایک نماز کی سنتیں نہ پڑھی تو کیا ہے, تم صرف ظہر کی سنتیں پڑھ لو, پڑھو ظہر کی سنتیں, مغرب کی نہ پڑھو. اب ایک درجہ, اور بولو نیچے. اب یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کی نیکی کم ہو رہی ہے. اور بولو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ بھی ہم صرف نشانی الٹے ضمن میں سمجھ رہے ہیں, نیگیٹو اسپیکٹ سے نہیں, پازیٹیو سے بھی ہوتی ہے. آپ کی اچھائی کم ہونے لگی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آپ کو جب حفظ قرآن کر رہے ہوتے تھے نا, جو بھائی حفظ کرتے ہیں, وہ جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, رات کو بھی صبح کو بھی ہر وقت قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے کہ میرا سبق مس نہ ہو جائے. پھر ہولی ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ 2 گھنٹے لگاتا ہے, پھر 1.5 ہو جاتا ہے, پھر گھنٹہ ہو جاتا ہے, پھر آدھا ہو جاتا ہے, پھر چھوٹ جاتا ہے, پھر رمضان آ جاتا ہے, پھر رمضان ٹو رمضان رہتا ہے. وہ بھی اب اس وقت رہتا ہے اگر میں نے سنانی ہے تو, اگر نہیں سنانی تو وہ بھی گیا ہے. ایسے بھی نیچے لے کے آتا ہے. یہ بھی نشانیاں ہیں کہ تو اللہ سے دور ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تو شیطان آپ کو نیکی کا کہہ کے نیکی چھین لیتا ہے، اتنا خبیث ہے وہ، اس کی تعریف ہی نہیں کرنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی میں میرے بھائی اگر آپ نے اپنی پروگرس کو جاننا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دینی ہے، سمٹمز دیکھیں، نشانیوں کو دیکھیں کہ آپ کو آخری دفعہ اللہ کو سن کے رونا آیا ہے۔ اگر 1 سال سے زائد ہو جائے، علماء کہتے ہیں اللہ کو سن کے، دین کی کوئی بات سن کے بندے کو، یہ مر چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا، سخت ہو گیا۔ جو جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ایموشنل ہوتا ہے، اتنی جلدی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی رو جاتے تھے، بڑی جلدی ان کی آنکھ میں آنسو، کیوں؟ کیونکہ وہ ایموشنل تھے، ان کا دل بڑا نرم تھا۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، دعا میں، اکیلے میں ہاتھ اٹھانا، لیکن رونے نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے کیا کہا؟ رونے جیسے منہ بناؤ، منہ بناؤ رونے جیسا، اگر نہیں آ رہا تو جو تیرے کرتوت ہے نا، تجھے تو مر جانا چاہیے اور تجھے رونا بھی نہیں آ رہا، تو یہ نشانی ہے ایک کہ تیرے اندر کوئی چیز ہے، کوئی نہیں ہے، حالانکہ اوپر اوپر سے کیا ہو رہا ہے، نمازیں روزے چل رہی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں، یقین جانیں، نشانیاں۔ پڑھائی کے حوالے سے آپ دیکھیں، میرا پچھلا سال پڑھائی کا، اس سال پڑھائی کا، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ پچھلے سال اور اس سال میں فرق کیا آیا، ایسی کیا چینج آئی ہے؟ آپ ایک دفعہ وہ چینجز دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں یا غلط۔ تو اب ہم انشاءاللہ شاید 1-2 انشاءاللہ نشانیاں بیان کر سکیں گے، جو اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے نا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ بھائی اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے مایوسی سے، اللہ کو بندہ مایوس اچھا نہیں لگتا، اس لیے اللہ نے ہر چیز نرم کی ہوئی ہے۔ اپنے اللہ کی محبت کی باتیں بتائی تھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، شوگر ہو گیا روزی نہ رکھو، پیسے نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی نہ دو، حج بھی نہ کرو، ہاں جی، اور روزہ کسی کو رکھوا دو، نہیں رکھنا تو، کتنی آسانی ہے، صرف کیوں؟ تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، بندہ ہمت نہ ہارے۔ آپ نے زمین آسمان گناہوں کے بھر دیے، مایوس نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کہ اللہ معافی، سب ختم، سب چھوڑ دوں گا، سب ختم کر دوں گا، مایوس نہیں ہونا۔ لیکن اب بندہ مایوس خود تو نہیں ہو رہا لیکن دوسروں کو کرتا ہے، یعنی خود تو ہے لیکن دوسروں کو بھی مایوس کرتا ہے، دوسروں کے دل میں نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، ایویں باتیں کر رہا ہے مولوی، صحیح بات ہے، دماغ کھا گیا ہمارا، ہوتا ہے، نہیں ساری کتابی باتیں کر رہے ہو تم، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسے عہدے ملتے ہیں نا آپ کو، یہ کیا کدھر کی باتیں کریں، کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے یہ، ایسے بندے کدھر ہیں؟ ایویں ناٹک لوگوں کو تو خراب کر رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ریئلزم بھر، بھائی ان کو حقیقت بتاؤ، یہ سبز باغ نہ دکھاؤ، یہ جو تم بتا رہی ہو کتابی باتیں ساری دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یعنی اب وہ خود گندا ہوا ہے لیکن لوگوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ ان کے بارے میں بڑی خطرناک حدیث ہے، وہ حدیث سننی ہے آپ نے، یعنی اللہ کو پہلے تو مایوسی سے نفرت ہے، اور یہ بندہ ٹھیٹ بن کے دوسروں کو بھی کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سارے بچے جو ہے نا ٹیچر کو کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں اس کی، ٹیچر کے بارے میں پازیٹیو بول رہے ہیں، اس ٹیچر نے میں بڑا اچھا پڑھا بلا بلا، لیکن ایک کی طرف نمبر کم آئے ہوئے ہیں، او یا کون سا اچھا ٹیچر ہے، شریکہ ڈالا ہوا ہے میرے، صرف ایک دن میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے مجھے فیل کر دیا ہے، یہ کون سا اچھا ٹیچر ہے؟ اب سارے اچھے کہہ رہے تھے ٹیچر کو، سارے اللہ سے اجر لے رہے تھے، لیکن اس نے بیچ میں اپنے لات اڑا کے کیا کر دیا ہے؟ ساروں کو کیا کیا کہ میرے جیسا سوچو جیسا میں سوچ رہا ہوں، نیگیٹو ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ اس ٹیچر کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ کبھی کبھی بندہ غصے کے اندر آ کے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی اس سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ اپنا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، اس کے خلاف کیا کہہ دیتا ہے؟ وہ تو سدھر ہی نہیں سکتا، تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے بد دعا دینا کہ اللہ تجھے کبھی ٹھیک نہ کرے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اب چاہے اللہ ٹھیک کر دے، چاہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے دربار میں بات رکھ دی ہے، لیکن ایک ہے فیصلہ سنانا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کبھی نہیں سدھر سکتا، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ آگے سے کہتے ہیں یہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنے والا آ گیا، اب تو مجھے بتائے گا کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، جاؤ جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا اور تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا، تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ تو میرے بندوں کو میرے بارے میں مایوس کر رہا ہے۔ اب میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ اچھے خاصے گلی محلے میں پھر رہے ہیں، سارا کچھ سکھ شانتی، ایک دم سے ٹی وی ویکھیا تسی، آپ کو لگنے لگا جواز صاحب دن کوئی ہفتہ ایک رہ گیا پاکستان کا، بھائی ٹی وی دیکھ ایسے ہی لگتا ہے بس ہفتہ ڈیڑھ ہی ہے، یہ ملک گیا بس، جب سے بنا ہے یہ ہفتہ ڈیڑھ ہی رہ گیا ہے اور 75 سال ہو گئے ہیں۔ وہ خود مایوس ہوتے ہیں، پھیلاتے ہیں مایوسی بندے میں، تکے سے پھیلاتے ہیں۔ ایک کو واقعہ ہوتا ہے کہ ابے نے پتر مار دیا، لیکن وہ ایسے بات بیان کریں گے جیسے پورے پاکستان میں ہر ابا پتر مار رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے،
یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. گند رکھنا ہے اپنے اندر تو اپنی حد تک رکھو بھائی, گناہ چھوٹا رکھو, لیکن اگر دوسروں تک پھیلانے لگ گئے نا تو یہ گیم خراب ہو جائے گی, یہ معاملہ اوپر جانے لگ جائے گا. اوکے, تو اب کھڑے ہو جائیں گے, دفعہ کھڑے ہو جائیں. شاباش. جمپ کریں, جمپ کریں, جتنا اونچا کر سکتے ہیں جمپ کریں سارے بھائی. جمپ جمپ, اوپر ہاتھ اوپر کر کے نہ کرنا. جمپ اے کی سی یہ بطخ نہیں بننا, جمپ کرنا. جمپ جمپ ایک دفعہ کی گل بارش ہو رہی پتر, زبان جمپ کرو سارے, جمپ. چلیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اچھا مجھے امید ہے اصل میں آپ کو جتنی بھی باتیں پتہ چلتی ہیں نا, امید ہے مجھے, امید ہے, ٹھیک ہے, حسن ظن ہے میرا آپ کے لیے, وہ پہلی دفعہ ہی پتہ چلتی ہوں گی. کتنے بھائیوں کو ایسا لگتا ہے؟ اب آپ کو ایک بڑی فلم سنانے لگا ہوں میں, سنیں. مصیبت جو لفظ ہے, لفظ مصیبت یا لفظ فتنہ, ہمارے معاشرے میں یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ نیگیٹو ہے, پکی بات ہے. اسلام میں نہ یہ نیگیٹو ہے نہ یہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم, یعنی کہ اولاد تمہاری کیا ہے؟ تو اولاد مطلب گندی ہے ہیں؟ بولو. تو ہمارے معاشرے میں فتنہ, اور فتنہ آدمی ہے, فتنہ آدمی ہے, سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ کسی کو فتنہ کہنا ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سزا ہے اللہ کی, یہ اللہ کا کوئی عذاب آیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں مال کو بھی کیا کہہ رہا ہے اور اولاد کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ. حالانکہ میرے بھائی ہر ایک اولاد فتنہ, ہر ایک اولاد عذاب, یا ہر ایک مال عذاب نہیں ہوتا. تو مصیبت یا فتنہ, یہ دھیان سے سنیے گا, وہ اپنے آپ کے اندر کچھ نہیں ہوتے. آپ کا عمل اس کو یا تو عذاب بناتا ہے یا رحمت بناتا ہے. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے آ جانے والی, پہنچنے والی. فتنے کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پتھر ہوتا ہے نا, جس کے ساتھ رگڑ کے سنیارہ بتاتا ہے کہ یہ 24 کیرٹ ہے, یہ 22 کیرٹ گولڈ ہے, یہ 18 کیرٹ, اس رگڑنے والی چیز کو بھی فتنہ کہتے ہیں. فاتحہ سے لفظ نکلا ہے. تو جس چیز کو ہم فتنہ کہتے ہیں نا, مال مثال فتنہ ہے, تو مال کے ساتھ اللہ آپ کو رگڑ کے چیک کرتا ہے, پہلے مال ہے یا اللہ ہے. تو اگر پہلے اللہ ہے تو یہ مال رحمت والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن پہلے مال ہے, آپ رشوت لیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, تو پہلے کیا ہے؟ تو آپ اس فتنے میں ہار گئے ہیں, آپ اس امتحان میں کیا ہو گئے ہیں؟ اب یہ فتنہ عذاب بن گیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ چلے کہ اور سمجھیں. مصیبت جو ہوتی ہے یا فتنہ جو ہوتا ہے, یہ آسمان سے آنے والے پانی کی طرح ہے. جو آسمان سے بارش آتی ہے نا بھائی, اس میں وضو بھی کر سکتے ہیں, وہ سب سے پاکیزہ پانی بارش کا پانی ہے. صاف ستھرا میٹھا پانی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. وہ پانی جب سانپ پیتا ہے تو زہر پیدا کرتا ہے, لیکن جب شہد کی مکھی پیتی ہے تو شفا پیدا کرتی ہے. شہد پیدا, پانی ایک ہی ہے کہ نہیں بات؟ لیکن سانپ پی کے کیا کر رہا ہے؟ تو پانی اب سانپ نے زہر بنایا ہے, لیکن وہ زہر, ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اور پانی شہد, اس مکھی نے کیا کیا ہے؟ شہد بنا, یعنی کہ جو شفا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو فرعون کی مصر کے اندر شہد ملا 4000 سال پرانا, ابھی بھی ویسے ہی ہے. شہد کبھی خراب, ایسی شے ہے, بنتا تو پانی سے ہی ہے نا بھائی پھولوں سے اگتا ہے, پھولوں سے پانی بنتا, اس سے رس چوستی ہے کون ہے؟ مکھی, اور اس کو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ شہد بناتی ہے. لیکن پانی ایک ہی ہے. پانی کو سانپ نے زہر بنایا ہے. اسی طرح مصیبت ایک ہی ہوتی ہے, بندہ یا اس کو زہر بناتا ہے یا, اور بولو. تو جو مصیبت سے سیکھ جاتا ہے, جس کو مصیبت میچور کر دیتی ہے, جس کو مصیبت گرو بنا دیتی ہے, یہ تحفہ ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے. اور جس کو مصیبت ٹھیٹ بنا دیتی ہے, نیگیٹو بنا دیتی ہے, شکایتی بندہ بنا دیتی ہے, اور وہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے, نیکی سے دور ہونے, یہ عذاب ہے. اب یہ کانسیپٹ کون بتائے گا بھائی کو بتانا چاہے گا؟ سمجھ آئیے مصیبت کا؟ ہاں کیا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات نیگیٹو ہے اور نہ ہی وہ پازیٹیو. اسلام ہے معاشرے میں نیگیٹو لیتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسا اگر بارش کا پانی ہے, یعنی وہ سانپ کے لیے بھی وہی پانی ہے اور شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی پانی. سانپ پیتا تو زہر بنا دیتا ہے, شہد کی مکھی چوستی ہے اس کو تو اس کی شہد کی شفا نکالتی ہے. تو فرق یعنی وہ جو زہر وہ پانی نہیں ہے, یعنی وہی لوگ ہیں, یہ وہ ذات ہے جس کو وہ زہر میں تبدیل کرتا ہے یا اس کو شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مصیبت ایک بندے جو 2 نمبر آدمی ہے نا, اس پہ جب آئے گی نا, چیخیں نکلیں گی.
سمجھ آئی؟ اس میں چیخیں نکلیں گی، شکایتیں، ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے ساڈا کخ نہیں رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک جو بندہ بھرا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ویٹ، ریلیکس، 2-4 دن گزرنے دو، سوچنے دو یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بندہ شفا نکال رہا ہے، منہ سے اچھی بات نکال رہا ہے، اور ایک بندہ کیا نکال رہا ہے؟ زہر نکال رہا ہے، گند نکال رہا ہے. سیلاب دیکھ لو. تو اب سیلاب کیا ہے اپنے آپ کے اندر؟ ہیں؟ نہ وہ عذاب ہے نہ وہ بولو رحمت ہے. اب شروعات میں سیلاب آیا صرف 2%، 1%، 2% سیلاب آیا. میں نے وہی بات کی کہ نشانی آئی نا. اللہ بتا رہا ہے ادھر سے تمہارا معاملہ کیا ہے، اس ایریا سے معاملہ کیا ہے، وہ دھیان کرو اس کا. ہم نے دھیان، وہ 5 ہو گیا، 10 ہو گیا، اب 40 ہو گیا. 40% تک سیلاب آ گیا. یعنی 40% مطلب 40% ملک اس نے ڈبو دیا. 40%، لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صرف 2%. تو ہم نے اس مصیبت کو کیا بنا رہے ہیں؟ وہ مصیبت اللہ کا تحفہ تھی. اللہ نے تمہیں نشانی بتائی تھی یہ جگہ ٹھیک کر لو، اس کو ادھر سے بجلی بنا لو، اس پانی کو زراعت کے لیے استعمال کرو، لیکن تم نے کیا. تو اللہ نے تو اچھے نظر سے بھیجا تھا. اللہ ہمیشہ خیر چاہتا ہے بندے کے لیے، لیکن وہ بندے کا رد عمل اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ عذاب بن گیا ہمارے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بولو سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب ہم نے نا 8 وجوہات آپ کو بتانی ہیں. مصیبت اور دکھ اور تکلیف یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے دشمن. بولو. تو آپ جو بندہ ڈھونڈیں، ابھی آپ نے ویسے میری ماننی کوئی نہیں ہے، ویسے ابھی تو مولوی کے یہاں میں حامل آ رہے ہو. تو دکھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے؟ دشمن ہوتا ہے. دوست بھائی دکھ سے ہم دور بھاگتے ہیں نا، بھاگنا چاہیے، بھاگنا چاہیے. ہاں نہیں بھاگنا ہے بھائی، دکھ سے دور بھاگنا ہے، لیکن سامنا ہو جائے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا تو اس کو دوست کیسے بنانا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی بھائی، ہماری ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ مجھے دکھ دے، مجھے تکلیفیں دے. نہ بھائی، اللہ سے دعا کریں اللہ دکھ دور کر ہم سے، تکلیفیں لیکن آنی ہیں. جب آ جانی ہیں تو پھر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ساری کہ پھر کیا کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو 8 ریزنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، 8 ریزن جس کی وجہ سے یہ دکھ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن آپ کے دشمن. بولو. تو اب آپ خود بتائیں گے کہ آپ کے وہ دوست ہیں یا آپ کے دشمن. پہلی وجہ جو دکھ کا سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا جو فائدہ ہے دکھ کا وہ کیا ہے؟ دکھ آپ کو اوقات میں رکھتا ہے. کس میں رکھتا ہے؟ تو اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، پتہ نہیں میں نے ادھر سنایا تھا کہ نہیں. تو میرا فیوریٹ واقعہ ہے قسم سے. اس واقعے نے نا میری جو سوچنے کا انداز ہے وہ بہت بدلا ہے، بہت بینڈ کیا ہے. اس لیے جو ہمارے اسلاف تھے نا وہ اس واقعے کی بنیاد پہ چھوٹی سی مصیبت آتی تھی ان کو پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے اور مصیبت دور ہو جائے گی. ان کو پتہ ہوتا تھا کیونکہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے. تو ایک جگہ پہ نا کنسٹرکشن ہو رہی تھی، عمارت بن رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے وہ بجری والی مشینیں ہوتی ہیں، سریے کا کام ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، تو آواز نہیں آ رہی تھی، بہت شور تھا. تو جو مالک ہے وہ تیسرے مالے پہ کھڑا ہے اور نیچے جو فرسٹ منزل ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے. تو مالک نے نا ایک مزدور کو آواز دی، مثال اس کا نام تھا اسلم، مثال دے رہا ہوں، اسلم ہوئے، لیکن اس کو آواز نہیں آئی کیونکہ شور بہت زیادہ ہے. تو مالک کو نا ایک آئیڈیا آیا، اس نے نا 100 روپے کا نا نوٹ پھینکا اوپر سے. اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ یار آپ اسلم ہو تو 100 روپے کا نوٹ آیا آپ کے سامنے، کیا کرنا چاہیے؟ ہیں؟ اٹھا لینا چاہیے. دیکھیں گے اوپر کدھر سے آیا ہے؟ فلموں کدھر سے آیا ہے؟ پاکستانی نہ بنو، ابھی مسلمان بنو کہ ادھر تو پیر نہیں رکھنا کہ کسی نظر نہ آئے. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ بھائی ادھر بجری تھی، گارا تھا، ادھر 100 کتوں آ گئے بچ، لیکن وہ تہاڈے ورگا میرے ورگے سی. اس نے سجے کھبے ویکھیا 100 چکے. مالک کو بڑا غصہ ہے، عجیب آدمی ہے یار. اس نے کہا نہیں، مثبت سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے. اس نے 1000 کا پھینکا، پہلے کی سی، ہن کیا ہے؟ ہن تے تینوں مطلب گردن باندھ لینی چاہیے اوپر کہ کدھر سے آ رہے ہیں پیسے. لیکن وہ کی یہ ساڈے ورگا، انہیں 1000 سجے کھبے ویکھیا جیب میں. اب مالک کو غصہ آیا، مالک نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اس کے سر میں مارا، کہتا کون ہے؟
میں مالک تیرا، ادھر آ بات سن میری. یہی اللہ کرتا ہے. اللہ آپ پہ رحمتیں بیچتا ہے، آپ کو ٹاپ پوزیشنز دے رہا ہے، آپ کو مال دے رہا ہے. سجے کھبے ویکھیا چکی بولو جیب چ اتنے ویکھیا نہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈیزرو بھی کرتا ہے تو یہ سب کچھ جو تجھے مل رہا ہے. لیکن جب ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹی بی کا اٹیک ہو گیا آپ پہ، کرونا ہو گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، گھر گر گئے، سیلاب آ گیا، یا اللہ لٹ گئے، برباد ہو گئے. آ گیا لائن پہ، لائن پہ آیا کہ نہیں آیا؟ کس سے آیا؟ سکھ سے یا دکھ سے؟ دکھ آپ کو اوقات یاد کروا دیتا ہے، دکھ آپ کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. ہمارے نوجوان دیکھ لو، اونج مولوی نے کبھی اسلام ہی نہیں لینا، امتحان آ جائے تو قاری صاحب یہ ہمارا نا امی نے 200 روپیہ دیا تھا مسجد میں دے، وہ دعا کر دینا ذرا، ہمارے امتحان آئے ہوئے. پھر اذکار بھی پوچھ رہا تھا، کوئی ذکر بتائیں جس کی وجہ سے میرے امتحان میں نمبر. اب یہ کب آیا ہے؟ جب اس پہ تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، تھوڑی پریشانی آئی ہے، فوراً اس کو کیا یاد آتا ہے؟ بولو. اور وہ جو کفار مکہ تھے، نبی کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے والے، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ خود کہتے تھے او بھائی ساڈے خدا فارغ ہو گئے ہیں سارے، اب تو محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پھر بھی ان کو دے دیتا ہے. یہ بھی بات ہے، کیونکہ جب وہ باہر آتے تھے وہ پھر کیا کرتے تھے؟ شرک شروع کر دیتے تھے. تو دکھ جو ہے بندے کو، اس لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا سریہ بڑا سخت ہوتا ہے. سریہ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے، کیوں بھلا ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے اس دنیا میرے کنٹرول میں ہے. کبھی دکھ ہی نہیں آیا، کبھی پریشانی آئی نہیں ہے. جب پریشانی آتی ہے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے دنیا میرے کنٹرول میں ہے. میں نے تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، بھاگا ہوں، دوڑا ہوں، لیکن ہوا تو مطلب کون کر رہا ہے؟ کوئی اور بھی ہے. لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر سارا کچھ کیا مل رہا ہے بھائی؟ بن مانگے سب کچھ ان کو مل رہا ہوتا ہے، کبھی ان کی نہ ہوئی نہیں ہے. اس لیے ایک دکھ آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، سیدھی چرس پہ جاتے ہیں، سیدھی شراب پہ جاتے ہیں، سیدھی خودکشی پہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ابراہیم ہے ہمارا، اللہ اس کی زندگی سے تندرستی دے، ایک چونپڑ پٹی کا بچہ ہے، جھونپڑ پٹی کا، اس کو بیچ آئے گا، سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کو بیچ دے گا. اور یہ بچہ اگر اکیلا ہو جائے کسی جگہ میں کھو جائے، یہ سکتا ہے صرف کھو جانے کی وجہ سے فوت ہو جائے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ میں نے اس مصیبت کے اندر بولو. لیکن وہ بندہ وہ تو روز مصیبت دیکھ رہا ہے بھائی، گٹر میں رہ رہا ہے بیچارہ، چونپڑ پٹی میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس کی کیا ہو گئی ہے؟ وہ میچور زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے اردو کا ایک محاورہ ہے نا، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کو مشکلیں تکلیف دیتی، اس نے دوست بنا لیے. یہ تو انجی رہنا استاد، یا تو مر جا، اگر جینا ہے تو دوست بنا لے ان کو. تو اب وہاں پہ آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کھراٹے مار کے سو رہا ہوتا ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے جھونپڑی میں جا کے، لیکن وہ کھراٹے مار کے سو رہا ہے، کیونکہ اس نے اس سچویشن کو کیا کر لیا ہے بھائی، بڑھائیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب جو ہے اس کو قبول کر لو. لیکن ہمارا بچہ کیا کرتا ہے؟ صرف انڈے پہ نمک زیادہ ہو جائے تو وہ انڈا کھاتا، وہ اتنی سی بھی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے لیے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے ترقی کریں، کیونکہ یہ اوقات بھول گیا اپنی. جس نطفے سے یہ دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام نے کتنا بڑا جملہ بولا. کہتا او بندے تیرے میں تکبر آیا کیسے؟ 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے دنیا میں آیا تو نہیں آیا؟ بولو. وہ پیشاب کے راستے سے تو دنیا میں، تیری اوقات کیا ہے؟ تو اللہ سے ٹکر لے گا؟ تو دنیا سے ٹکر لے گا؟ تو خدا ہے؟ اوقات میرا بندے، بندہ بن رب. لیکن ہمارا ہر کوئی رب بنا پھرا ہے، وہ بندہ تو بنتے ہی نہیں ہے. بندہ بنے نا تو وہ دوسروں کو بھی بندہ ہی سمجھے گا. لیکن جب رب بننے کی کوشش کرتا ہے نا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، بھائی بندہ بن رب. جب یہ کام ہوتا ہے نا میرے بھائی، کو دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتا ہے. اس لیے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑی فلمیں ہیں، سیاستدان جب جیل جاتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں؟ ایک جملہ بولتے ہیں فیس بک پہ، سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کب ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے. باہر ہو کے کی کینڈے ہے، پولیس میری جیب میں، فوج میری جیب میں، عدالت میری جیب میں. ایک دفعہ جب اندر سے گھستا ہے نا بھٹی سے، فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، بڑی محبت والی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، نرم پیار. وہ ایک شیخ صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ پہلے کر رہے تھے کہ ایسی دی تیسی کیسے دی، میں بیٹھا ہے تھے، وہ پھر کٹ کر کے اس کی دوسری ویڈیو ہے. نہیں جی، ہمارے یہ ماشاءاللہ ادارے والے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں کام ہیں جی.
ابھی 2 منٹ پہلے تو جگی بدماش بنا ہوا تھا. اوقات چھٹی لیتے تھے. اگر صحابہ مکہ کی زندگی سے نہ گزرتے مدینہ کا بھی ملتا. ادھر سے گزرنا ہے تو مدینہ ملنا ہے, ورنہ نہیں ملنا میرے بھائی. اور ہم کیا کہتے ہیں, مکہ گزرے بغیر مدینہ دلاؤ تو پھر ووٹ دیں گے آپ کو. مکہ نہیں گزرنا ہم نے. تو پہلا فائدہ میرے بھائی دکھ کا کیا ہوتا ہے؟ دکھ آپ کو اوقات میں رکھتا ہے. اچھا یاد رکھے, جو ایسے کر کے چلتا ہے نا فلم بن کے ایسے کر کے, ٹھڈا اسی کو لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ٹھڈا کس کو لگے گا؟ جو گردنیں اکڑا کے چلتا ہے, جو ایسے کر کے چلتا ہے ٹھڈا. اور بولو. اچھا میں نے کسی چودھریوں کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ پتہ کہتے ہیں, اور جواز صاحب رب نے ہی بندہ جو برابری نہیں رکھی, اسی کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا جی وہ کیسے کہتے ہیں, 5 انگلیاں برابر, انگلیاں آگے کریں, انگلیاں آگے کریں. بڑی آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں, یہ برابر ہے, انگلیوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے برابر ہے. اچھا آکڑ جائیں تو یہ برابر, یار انگلیوں کو دیکھو, مجھے نہ دیکھو, انگلیاں دیکھو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. انگلیاں دیکھو یار, یہ انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں, کیونکہ یہ آکڑی ہوئی ہیں. آکڑ سمجھتے ہیں بھائی, اکڑائی ہوئی ہیں نا آپ نے اوپر کی طرف, جھکاؤ ان کو, برابر ہوئی ہیں. اور بولو. تو میں چودھری نے بولا کی کہنا وا, جڑی تیرے جو آکڑ ہے نا ان دے نال کوئی برابر, ایک فرعون ہوتا ہے اور ایک نیچے کمی ہوتا ہے. لیکن جب جھک جائیں تو وہ بولو, پھر سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں, پیر سے پیر ملاتے ہیں, کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. ایک اور پوائنٹ سنیں, لیمو لگے نا کسی ٹہنی کو, تو ٹہنی کیا کرے گی بیٹا؟ ٹہنی کیا کرے گی بیٹا بتائے گا. ایک ٹہنی پہ لیمو لگا ہوا ہے, ٹہنی کیا کرے گی؟ سیب لگائے گی, لیمو بڑا کر دے گی, وہ تیری جھک جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا جھکے گی, زیادہ جھکے گی؟ تو جی تمہانا لگ جاتے, وہ تو زمین کو ہی لگ جائے گی. مطلب جتنا بڑا پھل اتنا جھکتا ہے بندہ. آپ میں جتنی زیادہ نیکی ہوگی, نشانی کیا ہے اس کی؟ نشانی وہ جھکتا ہے بندہ, اس میں اتنا جھکاؤ ہوتا ہے. اچھا ڈس ٹہنی پہ کچھ نہیں ہوتا, نہ نیمبو ہے نہ پتا ہے, آکڑ جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ٹنگر. کیا بولتے ہیں؟ ڈنگر بولتے ہیں, یعنی کہ اس پہ کچھ نہیں لگتا. تو وہ کیا کرتی ہے؟ نہیں صحیح بات ہے. اگر کارٹون دیکھنے نا, کارٹون کی زبان میں آپ اس ٹہنی کو دیکھیں, وہ آکڑ دیتے. کیوں بلا؟ کیونکہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ کچھ نہیں ہے اس لیے آکڑ گئی ہے. حالانکہ پتہ بھی لگتا تو یہ کیا کرتی؟ تو یہ سب کچھ آپ کو یاد کون کرواتا ہے؟ دکھ یاد کرواتا ہے, تکلیفیں یاد کرواتی ہیں کہ یار بندہ کتنا کمزور ہے. یہ جو وائرس آیا تھا کرونا, آپ کو پتا ہے, یعنی کہ آنکھ جو دیکھ سکتی ہے نا, ایک ذرہ, اس کو ایٹم کہتے ہیں نا, یعنی کہ بالکل چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے. اور ذرہ پتہ عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو دھوپ آ رہی ہوتی ہے نا, دھوپ کے اندر نہیں وہ نظر آ رہے ہوتے, اس کو ذرہ کہتے ہیں. اتنا چھوٹا, اس سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے کرونا. نہیں سمجھے؟ وہ جو ذرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے بھی کتنا چھوٹا, 1,00,000 گنا چھوٹا. دنیا بند کر دی اس نے, دنیا پوری کیا کر دی؟ 1,00,000 گنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ بن یار, رب نہ بن. ابھی تو میں تو آیا ہی نہیں, میں تو ابھی آیا ہی نہیں ہوں. اور یہ کرونا کیا ہے؟ یہ کرونا پتہ کیا ہے؟ 1920 کے اندر انفلوئنزا آیا تھا, یہ جو فلو ہوتا ہے بھائی. اس وقت فلو میں بندے مر جاتے ہیں, 5 سے 7 کروڑ بندے مر گئے تھے صرف زکام سے. تو یہ وائرس کبھی مرتا نہیں ہے, سمجھ آ رہی بات کی؟ جب وہ بالکل لڑتا ہے, پھر بندے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ فائٹ کرتا ہے, پھر وہ ہار جاتا ہے, پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں. وہ جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے سیانے پیدا ہوتے ہیں, وائرس کی بات کر رہا ہوں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا میرا ابا تھا نا, اس کا یہ مقابلہ کرنے کے قابل ہے. اب وہ نئی فلم بن کے آتا ہے, وہ پھر کچھ 10-15 سال میں بندے رگڑتا ہے, وہ پھر تھک جاتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ اب پردادا وائرس ہے, یہ جو کرونا آیا تھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کہہ رہا ہے یار یہ اوقات ہے بندے تیری, اور تو میرے سے ٹکر لیتا ہے یہ کہہ کے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, جو ہوتا ہے کر لے جا کے. تو یاد رکھیں, جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ وہ سن رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آتا, جو تیرے سے ہوتا ہے کر لے.
یہ کھڑا ہوں میں. اب یہ ٹکر لے رہا ہے نا اللہ سے. اللہ کہہ رہا آ, یہ کہتا ہے بولو نہیں آنا میں نے, تو ٹکر لے گا, میرے سے لے گا ٹکر. لیکن یہ اللہ کی محبت ہے, موقع دو اس کو, نہیں تو تیری مجال ہے تو ایک قدم اٹھا لے. تو یہ بندہ بھول جاتا ہے باتیں کب؟ جب اس کو دکھ نہیں آتے, جب اس کو تکلیفیں نہیں, جب آتا ہے نا فوراً لائن پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, پہلا نقطہ. دوسرا, اب یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ دکھ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دوست ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے خود مانا ہے نا کہ دکھ دوست ہے, دشمن یہ بندے کو اوقات میں رکھتا ہے. دوسری بات دیکھیں, آپ کو بڑی عجیب لگے گی. کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ آخری بات ہے بس, ٹھیک ہے, باقی بعد میں پڑھیں گے. یہ کیا لکھا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بڑے 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 مقام ہیں. ان کے ایک بڑے مقام ہے, اللہ کبھی یہ نہیں کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. اللہ نے کس کی نماز پڑھنی ہے بھائی؟ یا اللہ کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو. اللہ نے روزہ کس کا رکھنا؟ یا میں مال دیتا ہوں تم بھی مال دو. بھائی اللہ نے, ظاہری بات ہے اللہ خود ہی ہے جو جنہیں جنت دینے, یا اور بولو تو پہنچ گیا نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ, اللہ کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے, درود تو میں بھی بھیجتا ہوں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی کیا کرو, تانوں کی تکلیف ہے یہ تو اللہ خود کر رہا ہے. یعنی کہ یہ واحد عمل ہے جو اللہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں, یہ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اس لیے ایمان والو کتنا بڑا مقام ہے. اچھا یاد رکھیں, جب اللہ درود بھیجتا ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور جب فرشتے اور ایمان والے درود بھیجتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے بنا کہے درجات بلند کر دینا, کیونکہ اللہ نے خود ہی تو قبول کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم دعا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو اللہ قبول کر کے پھر رسول اللہ پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں, برکتیں نازل کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یہ جملہ سنیں, ہم کچھ بھی کر لیں نا, یہ جو میرٹ ہوتا ہے نا, میرٹ, نبوت کے اندر میرٹ نہیں ہوتا ہے. نبوت کے اندر اللہ خود چوائس کرتا ہے جس کو اللہ چن لے. ہم جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی ساری زندگی میں سلے بیٹھ رہے ہیں, ہم رسول اللہ کا مقابلہ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. لیکن اب وہ بندے کی آپ سوچ دیکھیں, فکر دیکھیں, یا اس بندے کا لیول دیکھیں جو عام آدمی ہے لیکن اس پہ بھی اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. کیا خیال ہے؟ عام بندہ آپ پہ بھی, آپ پہ بھیجے گا. میں بھائی قرآن سے حوالے دوں گا, ٹینشن نہیں لینی. لیکن اب میں وہ پہلی والی بات نہ کرتا, آپ کو دوسری والی کی نہیں, آپ نے ایزی لینا تھا اس کو. آپ تصور کریں, آپ پبلک سے پوچھیں جا کے بھائی کوئی ایسا عمل بتاؤ, وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس پہ اللہ درود و سلام بھیجے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ کیا بولیں گے؟ بڑے بڑے عمل کیا ہیں اسلام کے؟ ہم نیک بندہ کس کو دیکھتے ہیں؟ نمازی پریزی, ٹھیک ہے, روزے دار, داڑھی والا, ٹخنے ننگے, یہی دیکھتے ہیں نا بھائی. یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں ہے. جو میں بتانے لگا ہوں وہ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ عمرے ہیں. وہ ان سب کا کریم ہے. یعنی اگر نمازیں ہیں, روزے ہیں واقعی وہ والے جو اللہ نے نازل کیے ہیں, تو تم میں یہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تم پہ. اب یہ قرآن ہے, یہ سورہ البقرہ, یہ بھائی آیت لکھ لینی چاہیے آپ کو, کیونکہ آپ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہو گئے. سورہ البقرہ ہے, یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں کہ 156 اور 57 نمبر آیت ہے, لکھ لیں. الذین, وہ لوگ, خاص لوگ ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ خاص قسم کے لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, نمبر تھوڑے آتے ہیں, رشتہ نہیں ہوا ان کا, کاروبار میں لاس ہو گیا, کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ ریاکشن نہیں کرتے ایک دم سے بے صبرے نہیں ہو جاتے. وہی والے جو ہم بات کرتے ہیں شہد اور زہر والے, وہ زہر نہیں گھلتے بلکہ شہد نکالتے ہیں. اور شہد ان کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ, یا اللہ تیری طرف سے آئے ہیں, تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا گردن جھکی ہے جو مزاج یار میں آئے, بے اللہ جی کاٹنی ہے کاٹ دے, رکھنی ہے رکھ دے, میری ہے ہی نہیں, تیرا تھا تو نے لے لیا, تو تھوڑی دیر بعد واپس کر دے گا. یعنی شکایت نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں, مصیبت پہ صبر کرتے ہیں. سکھ کی بات اللہ شکر کی بات بھی کر سکتا تھا نا, نہیں, مصیبت کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں,
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ درود و سلام بھیجتے ہیں. واولئک هم المہتدون، یہ ہیں جنہوں نے نماز سمجھی ہے، جنہوں نے روزہ سمجھا، جنہوں نے دین سمجھ لیا ہے، یہ لوگ ہیں. کیونکہ پورے دین کو نچوڑو نہ نچوڑو ایسے کر کے، سمجھ آئی ہے؟ تو اس کے اندر سے صبر نکلتا ہے اور اس کی دوسری سائڈ پہ شکر ہوتا ہے. پورا دین ان دو چیزوں پہ کھڑا ہے. آپ کے اندر صبر آنے کے بعد شکر آتا ہے، یاد رکھیں. پہلے آپ صبر کرتے ہو نا، صبر کرنے کے بعد اللہ آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے، وہ شکر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان دو چیزوں پہ دین کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں پہ کیا بھیجتا ہوں. اب جس عمل پہ اللہ درود بھیجے وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بولو. یعنی اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس دنیا کے بڑے راز جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تو جان سکتا، تو نہیں جان سکتا. میں تمہیں ایک راز بتا رہا ہوں، پورے کے پورے دنیا کا کرکس کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا راز کیا ہے. مصیبت کا دوست بنا لے، میں تیرے پہ درود بھیجوں گا. بندہ کہے گا نا میں نہیں بناؤں گا، مصیبت کو بھی کوئی دوست بناتا ہے. اللہ پھر اس کو لالچ دیتا ہے، میں درود بھیجوں گا تیرے پہ، اور میں سلام بھیجوں گا تیرے پہ. اللہ بھیجے گا. اب بنا لے. اب آپ کا دل نہیں کرتا کڑوا گھونٹ بھرنے کو، لیکن بھر جاؤ گے. اس بھر جانے کے بعد جب آپ کو مدینہ کی ریاست ملے گی، جب آدھی دنیا پہ اسلام کھڑا ہوا نظر آئے گا نا، آپ کو سمجھ آئے گا اچھا اللہ نے لالی پاپ ہمیں اس لیے دیا تھا. اور یہ تو صرف تھوڑی سی ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، تاکہ اللہ میرے پہ بھیجے گا. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ خود ابو بکر پہ سلام بھیجتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا کہ بھی جبریل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. جبریل ابو بکر رونے لگ گئے. اللہ نے میرا نام لیا، وہ میرا مجھ جیسے کا. وہ اسی میں فنا ہو جاتے تھے بھائی کہ اللہ نے میرا نام لے دیا بھائی، اور نام لے کے پھر مجھ پہ سلام بھیجا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور آپ جیسے ہم جیسے اتنے گنہگار لوگوں پہ اگر اللہ درود سلام بھیج دے، آپ تصور کریں اس بندے کا لیول کیا ہوگا. یہ لیول اندر ہمارے ابھی پیدا ہو رہا ہے نا، تھوڑا سا ایمان تازہ ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تازہ رکھ. کیسے؟ مصیبت کو دوست بنا لے، دکھوں کو دوست بنا لے، ان سے بھاگنا، ٹینشن نہ لے. آ گیا ہے یہ دور نہیں جائے گا. دوست بنا لے، تجھے سکھا جائے گا اور تجھے کچھ ایسا سکھائے گا. بھائی دیکھیں جم کرنے گئے ہو نا، پہلے دن تو کھلیاں ہی پڑنی ہیں آپ کو. وہ بولو اگر ڈائریکٹ آپ کا ڈوڑا ہے ایک دم سے، آپ نے وہ پوپا دا سیلر مین، پوپا سمجھتے ہیں؟ وہ پوپا ادھر سے پالک کھاتا ہے، ادھر سے گھوڑے دوڑنے لگ جاتے ہیں. اگر تو ایسے ہو جائے تو تم نے سیکھا کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن جب آپ ایک مصیبت سے گزر کے ڈوڑا بنتا ہے نا، اس کی چاسی اپنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کوڑا کٹ پر جا 5-7 دن کا. تو بھر گیا نا، اچھا یا اللہ میں کیوں بھروں؟ درود و سلام بھیجوں گا تیرے کو. اللہ جی تیرے لیے تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بھر جا پھر. اس لیے صحابہ شہید ہو جاتے تھے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں گھس جاتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میں درود و سلام بھیجوں گا، نام لے کے بھیجوں گا. کتنا بڑا مقام. اور ہم چھوٹی سی مصیبت، ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، دہی مہنگا ہو گیا ہے، پورے پاکستان کو گالیاں، نیوکلیر بامبوں کو گالیاں، ہاں جی پوری امت کو گالیاں. محمد بن سلمان نے تھوڑا سا کام کر دیا، اس کو گالیاں. فوراً الٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ مصیبت ہمیں سکھانے کیا آئی ہے. کیا ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بولو. تو اب یہ اصول کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ مصیبت آپ کی دوست ہے یا دشمن ہے؟ اب ایک شعر سنیں، باقی 6 انشاءاللہ اگلی دفعہ بولیں گے. یعنی کہ مومن جب نا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کی باتوں کے بعد پھر اس شعر کی عملی شکل ہو جاتا ہے کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ سارے بولیں میں نے اسی حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں مر جاؤں، اور مومن ساتھ میں مسکرا کے کہہ رہا تھا چاس آ گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ جو مرنے کی یعنی کہ جمپ کرنے لگا ہے، خودکشی کرنے لگا ہے، اور ساتھ والا اسمائل کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ چاس تو ابھی شروع ہوئی ہے، گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمت مرنے کے لیے نہیں جینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے پتر. مرنا تو بڑا آسان ہے، جمپ مارو ختم، جی کے دکھانا. اور مومن جی جاتا ہے اس کی وجہ سے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے مومن سے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ صحابہ اتنا کچھ کیسے سہ گئے تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ رسول اللہ 3 مہینے
چولہا نہیں جلتا تھا لیکن مسکراتے رہتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے ایک بندہ اوقات میں رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتا قوم سبا، جو قوم سبا تھی نا، مطلب وہ لیول تھا، قسم سے انتہا تھی، اتنا دیا تھا اللہ. ڈیم انہوں نے بنایا تھے پہلے سب سے، آپ کو پتا ہے؟ یعنی کہ قوم سبا پہ عذاب پتہ کیسے آیا ہے؟ جیسے ابھی پاکستان پہ آیا ہوا ہے. ڈیم ٹوٹ گئے تھے ان کے بند ٹوٹ گئے تھے سارے. تو ان کا سرسبزہ اتنا زیادہ تھا، اتنا اللہ نے دیا ہوا تھا ان کو، وہ لاپرواہ ہو گئے. وہ بھول گئے کہ دکھ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی خالی ٹوکری لے کے وہ باغ سے گزرتے تھے، باہر نکلتے تھے، ٹوکری بھری ہوتی تھی، پھل پک پک کے گرتے تھے. ہوا ادھر پتہ کیسے چلتی تھی؟ کیونکہ باغ میں پھول ہے اور خوشبو ہے. ایسے کر کے ہوا آتی تھی، پورے باغ میں سے گھس کے نا پورے کے پورے محلے کے اوپر خوشبو پھینک دیتی تھی. یعنی کہ اینڈ تھا سب کچھ. وہ لاپرواہ ہو گئے. ان کو لگا کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. پھر جب ان کو کوئی بتانے آتا تھا، کس بات کی کمی ہے، میں دیکھ تو صحیح یار ہم کہاں رہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ اوقات بھول گئے تھے میرے بھائی، تو اللہ نے سب ختم کر دیا. وہ اوقات یاد کروائیے، پھر سب ختم کر دیا. بس ایک ہی دفعہ یاد کروائیے پھر. اس لیے چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہیں، بندہ کیا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام تو اتنی مصیبت سے محبت کرتا ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں حدیث کی بنیاد پہ. آپ نے نا پیسے رکھے تھے اس جیب میں، لیکن نا لاشعوری طور پہ کہیں پہ آپ نے نا اس جیب سے نکال کے اس جیب میں رکھ لیا. ٹھیک ہے؟ اب دھیان سنیے گا، کیا کمال مذہب ہے جو اللہ نے آپ کو دیا بن مانگے. تو آپ نے نا کوئی فروٹ لینے لگے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالے، اتری، وہ میرے پیسے کدھر گئے؟ ٹینشن ہوئی ہے؟ وہ بولو ٹینشن ہوئی ہے؟ او ادھر ہے. الحمدللہ یہاں سے یہاں جو آپ کو تکلیف نہیں، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. لیکن شکوہ نہیں کرنا، صبر کر. یہاں سے یہاں جو تکلیف نہیں ہوئی ہے، اور اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. اب جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا. جو دسمبر کی اور جنوری کی فجر ہے اور جو جون جولائی کی فجر ہے وہ برابر نہیں ہے. کیوں؟ ادھر مصیبت زیادہ ہے، ادھر ٹینشن زیادہ ہے. بھائی بستر سے کیسے نکلیں گے؟ اور ادھر ٹینشن. ہاں سردیوں کی جو ظہر ہوتی ہے اور جو جون جولائی کی ظہر ہوتی ہے اس میں وہ برابر نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پہ گرمی زیادہ ہے، اور گرمی زیادہ تو اجر بھی. یعنی یہ دین کا اصول اللہ نے بنا دیا، جتنی زیادہ مشکل آئے گی اتنا زیادہ اجر آئے گا. تو اب بندہ کیا سوچے گا جو ایمان والا ہوگا؟ آنے دے. کیوں آنے دے؟ کیونکہ بھی اینڈ آف دا ڈے تو اجر ہی تو اصل چیز ہے جس پہ جنت ملنی ہے. آنے دے. اس لیے کبھی کبھی خالد بن ولید کیا کہتے تھے، آگے اتنا بڑا لشکر ہے، صحابہ تھوڑے بہت گھبرا جاتے تھے. وہ کہتے تھے آتے ہو یا اکیلا جاؤں؟ کیوں کہتے تھے؟ ان کی وجہ سے کہتے تھے بھائی یہ ٹریننگ دی ہوئی تھی، رسول اللہ نے مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا. آن دے، کیونکہ جتنی بڑی مصیبت ہے اگر جیت گئے تو اتنا بڑا اجر مل جانا ہے، اتنی بڑی فتح بھی تو مل جانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آپ کو پتہ ہے رومن جو ہے، رومن آخری بات کر رہا ہوں، وہ لڑے، وہ ان کو جب پتہ چلا نا کہ وہ بارڈر کے اوپر خالد بن ولید اور ان کے سربراہیوں کے اندر فوجیں آئی ہوئی ہیں، عرب آئے ہوئے ہیں، وہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ یہ بدو لوگ، وہ بکریاں چرانے والے، ریوڑ چرانے والے. بھائی عرب پہلی دفعہ جب ادھر گھسے وہ حیران ہو گئے، بلڈنگیں دیکھ کے، عمارتیں دیکھ کے. ان کے پاس تو کچھ نہیں، پتھروں پہ سونے والے ہیں، یہ لڑیں گے ہم سے. اس لیے وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، یہ لڑنے آ گئے ہم سے. اب یہ لڑنے کیسے آ گئے؟ اتنا کانفیڈنس کیسے آ گیا؟ آن دے. جتنا بڑا دکھ اتنی بڑی فتح ہے. تو دیکھ لو رومن جیت گئے. کتنی رومن کی حکومت پتہ ہے؟ کم از کم 2000 سال انہوں نے حکومت کی ہوئی ہے، گرا دیا اس کو. لیکن کم از کم جنگ بھی کی ہے، کافی عرصے تک جنگ کیا رہی؟ جاری رہی. تو جتنی بڑی جنگ اتنی بڑی فتح. تو مومن اللہ تعالیٰ نے ٹرینڈ کرتا ہے مومن کو، کس کے لیے؟ گھبرانا نہیں ہے. یہ عمران خان کا ڈائلاگ نہیں ہے بھائی، یہ دین کا ڈائلاگ ہے. گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. ہاں تیری وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، سیکھ اس سے اور سیکھ آگے بڑھ جا. رکنا نہیں ہے بھائی. اگر تو سیکھ گیا نا، وہ یہ تحفہ ہے، یہ عذاب نہیں ہے اگر تو سیکھ گیا. لیکن اگر تو ٹیٹ بن گیا اس کی آنے کے، میں نہیں کرتا، میں نے کاروبار کرنے نہیں. ایک دوست نے تجھے دھوکہ دیا تھا، اب میں نے دوست ہی نہیں بنانا. تیری بیوی سے طلاق ہو گئی، اب میں نے شادی نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کرنا بھائی، یہ نہ کرو. زندگی میں آگے بڑھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے ختیجہ جیسی نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی شادیاں تو کی ہیں نا. زندگی میں آگے تو بڑھنا ہے. ٹھیک ہے اس جیسی نہیں آ سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سب ختم ہو جائے.
ہاں وی ہیو ٹو موو آن. تو انشاءاللہ باقی 6 بھی ہیں. ہاں ٹاپک آیا تو یاد ہے کچھ پیسہ وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے وہ بھی ضروری ہے. ہاں ہے پورا ضروری ہے. لیکن افضل تو وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. وہ لمبا ہوتا ہے نا. اب میں کہوں گا محمد, آپ پورا درود ابراہیم پڑھو گے, پھر تھوڑی دیر پھر محمد آ جائے گا, پھر تھوڑی دیر پھر محمد آ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ. اچھا اب نے چھوٹا سا ایک تجربہ کرنا ہے. میں جب یہ شراب کے لیے گیا ہوا تھا نا, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں کیونکہ ہم پین اینڈ سفرنگ پہ بات کر رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ 1-2 اگلے ہفتے شاید ہم اس کی بھی بات کریں گے سیلاب کے اوپر. لیکن نا میرا بہت برا تجربہ ہوا, یعنی کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی ہے, ویسے ہی ٹیٹ کے ٹیٹ ہیں, ویسے ہی چوری کرتے ہیں, ویسے ہی مال لوٹ لیتے ہیں, چیزیں لوٹ لیتے ہیں, ویسے ہی ہیں سارے کے سارے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. اتنا بڑا سیلاب آ گیا, سب لٹ گیا, برباد ہو گیا, لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی. وہی اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے عذاب دے رہا تاکہ بڑے عذاب سے یہ بچ جائیں, بڑی شے سے بچ جائیں. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کسی چیز پہ. کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ہمارے محمد بھائی ہیں میاں چنو سے آئے ہوئے تھے, تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ جاپنی, وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, نیا مسلم ہوا تھا, پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو کہتا ان کے نا وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ جب سونامی آیا تھا نا, زلزلہ آیا تھا, جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں, تو اب انہوں نے عمارتیں ایسے بنا لی, عمارت ایسے کرتی ہے, پھر ایسے کرتی ہے, لیکن کھڑی رہتی ہے. یعنی انہوں نے سیکھ لیا اس سے, انہوں نے اتنا سیکھ لیا کہ عمارتیں زلزلہ پروف ہو گئی ہیں. یعنی کم از کم 7 ڈگری جو 7 اسکیل تک زلزلہ وہ بھی سنبھال جاتی ہے. سیکھا ہے انہوں نے. اللہ اس لیے بھیجتا ہے تو وہ اور مضبوط ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو سیکھ جاتے ہیں دیکھ لیں وہ کیا بن جاتے ہیں, جو نہیں سیکھتے تو دیکھ لو سیلاب نے کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر مال بانٹنے کے لیے گئے, کچھ سامان لے کے گئے, تو جاپنی اپنی اپنی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہمیں دیکھتے ہی جب انہوں نے کہا کہ دینا مال دینے آیا, مدد کرنے آیا, فوراً لائن بنا لی انہوں نے, خود ہی لائن بنا لی انہوں نے. تو اب جب ہم ان کو مال دینے کے لیے گئے, سامان دینے کے لیے گئے, تو ہم نے 2 شاپر دے دیے ایک بندے کو. اس نے کہا نہیں بھائی میرا حق نہیں بنتا, مجھے ایک دیں, ایک میرے بھائی کو دیں. دوسرا بھی لینا گوارہ نہیں کیا. اور جہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے ایک بندہ ایسے شاپر لیتا تھا, وہ گھوم کے پھر آ جاتا تھا, گھوم کے پھر آ جاتا تھا. کوئی ایک بھی نہیں, کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یار ہمیں نہ دو, اگلی بستی میں دے دو, ہم کھا لیا. کچھ لوگوں نے ہمیں کہا ہم کھا کے اک گئے ہیں بھائی, آگے لے جاؤ. اتنا انہوں نے کھایا, لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں سوچا. تو ہماری قوم مجموعی طور پہ ایسی ہے. اب برا نہ ماننا میری بات کا, برا نہ ماننا میری بات کا, ہم ٹرینڈ نہیں ہیں. ابھی آپ سارے جب کھانے کے لیے جاؤ گے تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ کیسے جائے گا؟ ایسے ہی جاؤ گے نا بھائی ایسے ہی جاؤ گے نا, کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا. میں تقریباً گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سب کو ملا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا بھائی, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم, اپنے آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. کوئی سوچتا ہے کہ بھائی سب کو ملا ہے؟ بھائی میں معذرت, چلے اچھی بات آپ سوچ رہے ہیں, تو میں اپنی اللہ معاف کرے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پلیز میری بات کا برا مت ماننا. میرے سے نہیں کبھی کسی نے پوچھا بھائی آپ پڑھانے والے ہو, آپ کو ملی ہے کچھ ہے. یہ ادب ہوتا ہے, یہ احترام ہوتا ہے. جس کی یعنی کہ سبب کون ہے اس سب کا, اس کے بھی نہیں کو پوچھ رہا. یہ ہماری قوم کی مینٹالٹی ہے بھائی, سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. یہاں پہ آپ کے ابو بھی ہو سکتے ہیں, یہاں پہ بخاری بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہنا ادب کیا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پڑھاؤ, سمجھ آ رہی بات کی؟ میں کیا بات کہہ رہا ہوں, ڈسپلن نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے کسی قوم کو چیک کرنا ہے کہ وہ قوم کیسی ہے, ان کی پبلک پلیسز چیک کریں جا کر, اور دیکھ لیں ہماری لیٹرینیں کیسی ہیں. کون عمران خان ہی استعمال کرتا ہے لیٹرینیں؟ کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا. حالانکہ ہماری طہارت اتنی اہم جز ہے, لیکن لیٹرینیں دیکھ لو کیا حال ہوا پورے ملک کی. ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ پبلک لیٹرین نہ استعمال کری, بواسیر ہو جائے گی تجھے بیماریاں پڑ جائیں گی. کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ منع کرتے ہیں باقاعدہ, کیونکہ گند ہے. ہاں جہاں پہ 4 ملازم ٹھہرے ہوں گے نا, وہاں پہ تھوڑی صفائی ہوگی, کیونکہ ہم نے اس کو صاف چھوڑ کے آنا کوئی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو سکھانا کوئی نہیں ہے, آپ نے خود ایسے کرنا ہے. 2 طرف سے لائنیں بنانی ہے, ٹھیک ہے؟ کیا کرنی ہے بھائی؟ کسی نے بنوانی بھی نہیں ہے, خود ٹرینڈ ہوں ایسے, خود ٹرینڈ ہوں ایسے. کسی فنکشن پہ بھی آپ گئے ہیں, کسی شادی پہ گئے ہیں, باہر ٹوٹی کھڑی ہوئی ہے, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو کون کون بھائی کسی ولیمے پہ کھانا کھایا؟ کسی نے ہاتھ کھڑا کرے. کبھی کم ہوتے دیکھا ہے کہ آپ کو یہ آواز ہے جو کھانا دیکھا کبھی؟
پھر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ بھوک ہے, اس کو ہوس کہتے ہیں بھائی. ایک بھوک ہوتی ہے, وہ تو ایک پانی کا گلاس پی لو تو 2-4 دن گزر جاتے ہیں, نہیں گزرتے. ایک ہوتا کھائی جا رہا ہے لیکن بھوک نہیں مٹ رہی, یہ عذاب ہوتا ہے پتر. تو آپ کا اس میں قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں سکھایا نہیں گیا. اور بھائی گورا یہ ٹھڈ سے نہیں سیکھ کے آیا, ان کے اسکولوں میں کورس ہوتے ہیں. جاپان کے اندر نا باقاعدہ ٹیچر ان کو واش روم کرنا سکھاتی ہے. جو ان کی وہ ہوتی ہے نا کرسیاں, وہ بنی ہوتی ہیں ہپس کی طرح. وہ ٹیچر اس پہ بیٹھتی ہے, ٹیشو کیسے پکڑنا ہے, ایسے کرنا ہے, پھر ایسے کرنا ہے, پھر ایسے کرنا ہے, پھر ایسے صاف کرنا ہے, پھر ایسے رکھنا ہے. پھر ہر بچہ آتا ہے ویسا کرتا ہے, اور کم از کم پورا سال کرتا ہے. پورا سال کرے گا تو اس کو ٹریننگ نہیں ہوگی. ہماری اماں کرتی ہے ایسے, ہمارا ابا ایسے کرتا ہے, ہمارے گھر والے, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا آپ کو. تو آپ کا قصور نہیں ہے اس میں بھائی. وہ گورا جو ہے نا, اس نے سیکھا نہیں ہے ایسے, پیٹ سے نہیں سیکھا, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, تھوڑی سی ملے گا بھائی. ساروں کے لیے ہے, ساروں کے لیے ہے نا, آپ کے گن کے پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے میرے بھائی کو کسی کو ملا ہے, کسی کو نہیں ملا, یہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کو دیکھا کریں اور کوشش کرنی ہے اگلی دفعہ آدھے رکھیں. تو کیا کرنا ہے آپ نے, پھر کیا کریں گے, پھر آپ کیا کرو گے بیٹا, بانٹیں گے. پھر آپ کیا کرو گے اس کا, یار اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو جس کے گھر میں پوکھا ہے. تو یہ تو صرف آپ کی ایک تھوڑی سی مہمان نوازی کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو بانٹ کے آپ دیں گے نا, تو کل آپ اپنی بہن کو بھی بانٹ کے دو گے, کل آپ اپنے بھائی کو بھی بانٹ کے دو گے. یار آجا میرے ساتھ آ کے کھڑے, ہے کہ نہیں. ہمارے گھروں میں یہ رواج بن گیا ہے. ہیلو اے فریج میری شاپ پہ یہ خبردار کس نے ہاتھ لایا تھے, یہ ہے نا, ایمان سے بتانا یہ ہے نا. اور تقریباً دن میں ایک دفعہ لڑائی ضرور ہوتی ہے, اے فریج کن نے کھولے آئے. وہ یار وہ سارے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کھولا. وہ کدھر گیا میرا پیزا, یار میں نے رات کو نہیں کھانا تھا, وہ کدھر گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بن گیا کہ نہیں. آپ سارے ہنسے ہیں کیونکہ لگتا تو اسی فلم پائی ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ٹریننگ لینی ہے ہم نے, ٹریننگ لوگے پتر, نہیں تو یقین کریں جو وہاں پہ میں نے دیکھا, میری بوٹی نہیں نوچی انہوں نے. میں بھاگ گیا تھا چیزیں لے کے, میں بھاگ گیا تھا, یقین کریں, جیسے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے, میں بھاگ گیا تھا. حالانکہ ہم نے لائنیں بنوائی, ایک ایک لائن پہ 3-3 بندے کھڑے کیے اور بتایا تمہارے لیے سب کچھ زیادہ ہے, لیکن انہوں نے میری صرف بوٹی نہیں نوچی. پھر میں بھاگ گیا اٹھ کے, دوڑ جو بیت ہوں, کیونکہ انہوں نے لوٹ لینا تھا سب کچھ. اور میرے سے اللہ نے پوچھنا تھا, بھائی تجھے پیسے دے کے دیے تھے لوگوں نے, تیرے پہ اعتبار کیا تھا, تو نے کیا کیا اس کا. میں بھاگ گیا وہاں سے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو ہم نے ایسے بولو, تو اب ایک لائن ادھر سے آئے گی, ٹھیک ہے, اور ایک ادھر سے آئے گی. ہاں کن کن نے نام لکھوایا ہوا ہے, وہ کیا یار, وہ کراٹے کلاس ہیں, لکھواؤ. تو کس کس نے لکھوایا ہوا بھائی, یار روپیے دو, یار روپیے دو گے نا وہ پھر شروع ہونی ہے, نہیں تو سکے تو مل مائی یا کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو پیسے آئیں گے تو پھر بتائیں گے نا. یوزلی رات کو ہوتا ہے, یوزلی رات کو ہوتا ہے. آپ کی آفس ٹائمنگ میں تو ناممکن ہے نا, ٹھیک ہے جی. اوکے, تو آپ 2 لائنیں بنائیں گے سارے, ایک ادھر سے لائن جائے گی. پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی بار ہم پڑھ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پچھلی بار کافی دنوں سے, 2-3 سیشنز ہو رہے ہیں دکھ اور درد کے اوپر. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا ڈپریشن کے بارے میں, ڈپریشن کے سمٹمس پڑھے تھے. تو ہم نے کچھ 4 سمٹمس ڈسکس کیے تھے. کسی کو کچھ یاد ہے؟ میں بتاتا ہوں, چلیں. اس میں پہلا سمٹم یہ تھا کہ نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس بندے کے اندر جس کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ ان دا سینس کہ ایگزامپل سر نے دی تھی ہمیں کہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ نواز شریف کو اللہ ہدایت دے دے, کوئی سوچ سکتا ہے. تو زیادہ تر کا اس ٹائم آنسر یہی تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کتے کی دم ٹیڑھی ہو سکتی, اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ شارٹ ٹیمپر, اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. مطلب اس کی جو ہے نا رسی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ اس کو کچھ ہلکا سا کوئی کہہ دے وہ غصہ کر جاتا ہے. تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا. سلوشن اس لیے نہیں ہوتا, اس کے پاس علم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے تو علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے,
راستہ دکھاتا ہے, اس کو سلوشن ملتا ہے, لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو حل نہیں ہوتا اس کے پاس, وہ پریشان رہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اور ڈپریس ہو جاتا ہے. اوکے. اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا چوتھا سمٹم کہ اس کا کوئی گول نہیں ہوتا لائف میں, گول نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ جگہ جگہ ٹکرے مارتا رہتا ہے. جو لوگ اس کو ادھر لے گئے تو ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا, اس کو پتہ نہیں میں نے کدھر جانا ہے, کیونکہ اس کا پھر اس کی انرجی ایک جگہ پہ نہیں لگتی, کسی ایک اسٹیٹ پاس میں اس کی انرجی نہیں لگ رہی ہوتی, وہ اس کو کیونکہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تھا, یا تو آپ اپنا گول بنا لیں. ہاں, یا تو ہم اپنا گول بنا لیں, نہیں تو پھر کسی جس کے پاس گول ہے, جس کے پاس ویژن ہے, اس کے ساتھ جڑ جاؤ. ویری گڈ, بہت اچھا بہت اچھا. چلو اگلا بھائی آج آپ جو سن رہے ہیں دھیان سے سنیں, میں نے کسی کو اٹھا لینا ہے, ٹھیک ہے, سزا کے طور پہ نہیں, سزا کے طور پہ نہیں, تاکہ آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ہاں السلام. یاد رکھیں, یہاں پہ جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اپنے کانفیڈنس کو مینیج کرنے کا بہترین طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ انٹریکشن ہو. 2-3 دفعہ سلام دو. آپ سمجھ رہے ہیں, پہلے سلام میں کوئی جواب نہیں آتا, بندہ ڈسکریج ہوتا ہے, پھر کرتا ہے, پھر تھوڑا جواب آتا ہے. یہ ایک تکنیک ہے, سمجھ رہے ہیں. مثال آپ نے کہا کیسے ہو گئی, پھر آپ الٹا بولنے لگتا ہے کھانا نہیں کھا کے آئے. اب بندے کو, اگلے بندے کو ایسا لگتا ہے کہ بہت کمفرٹیبل ہے اسٹیج, حالانکہ ہے کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس کو اپنا رہا ہے تاکہ آ جائے. ٹھیک ہے, آپ ایک بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اسپیچ کا فائدہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈپریشن کے بارے میں پڑھے تھے, پین اینڈ سفرنگ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. تو اس کے سمٹمز ہم نے کچھ پڑھے تھے, جس میں سے ہمارا پہلا سمٹم تھا نیگیٹیوٹی. ایسا شخص جو بہت زیادہ نیگیٹو ہو, جس کے اندر بہت سارے گلے شکوے موجود ہوں, وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص ڈپریسڈ ہے. اب نیگیٹیوٹی ہمارے کافی سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صرف نیگیٹو چیزوں کو ہی ابزارب کرو اور پازیٹیوٹی کو اگنور کر دو. اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین سے دوری, جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوگا یا دین سے دوری ہوگی, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو وہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے نماز کا, کہ نماز سے سکون ملتا ہے. جب آپ کو نماز نہیں پڑھ رہے, آپ کو وہ سکون نہیں مل رہا, تو آپ نیگیٹو چیزوں میں زیادہ انوالو ہو رہے ہو, اور وہ نیگیٹیوٹی اڈاپٹ کر کے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہو. نیکسٹ ہمارے پاس اس کا پوائنٹ تھا کہ جو شخص شارٹ ٹیمپرڈ ہوگا, مومن کو یہ یاد رکھیں کہ مومن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, اور جو ایمان سے شخص دور ہے اس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے, کوئی بھی اس کو کچھ بھی کہہ دے گا, ایون گزرتے گزرتے کندھے سے کندھا لگ گیا تو اوئے یہ اوئے فلاں, یا کوئی فریکوینٹلی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ گالی دے دیتے ہیں. ویری فریکوینٹلی ہماری زبان پہ گالی ہوتی ہے, وہ گالی دے دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ شارٹ ٹیمپر شخص ہے, وہ ڈپریس شخص ہے کہ وہ اپنے آپ سے آوازار ہے, تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرتا, وہ اپنی آوازاری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نکال دیتا ہے. وہ بے شک کسی کا کندھے سے کندھا ہی لگ گیا, اور بے شک غلطی بھی اپنی ہوگی, لیکن وہ ہمیشہ بلیم اگلے کو کرے گا. تھرڈ ہم نے چیز پڑھی کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کوئی پرپز نہیں ہوگا, پرپز لیس لائف گزارے گا. لائک اس کو وہ بلائنڈ ہے, اپنی لائف پہ جی رہا ہے, صبح اٹھ رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے, رات کو پھر سو جاتا ہے بھیڑ بکری جانوروں کی طرح, لیکن اس کی لائف کا کوئی پراپر ایم نہیں ہے. وہ ایم چاہے اسلامک ہو یا نان اسلامک, ایون انجینئر یا ڈاکٹر, اس کا ایٹ لیسٹ ایم تو ہے نا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے لائف میں. ایسے ڈپریس شخص کے پاس کوئی نہ اسلامک ایم ہوگا نہ ہی نان اسلامک کوئی ایم ہوگا. اور فورتھ ون کیا ہے, اور ایسے شخص کے پاس کوئی سلوشن بھی نہیں ہوتا. سلوشن ان اے سینس کہ اس کے پاس جب بھی آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو گلے سنائے گا, یار پاکستان میں یہ ہو گیا, سیلاب آ گیا, یہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا. یا پھر وہ کہتا ہوتا ہے, میں نے ایک چیز سنی ہے کہ یہ جو سیلاب ہے نا, یہ بارشوں کی ایکسیس جو ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے. سازش کس طرح ہے کہ وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں مائکرو ویوز کی کلاؤڈس کے اوپر, اور وہ بمبارڈمنٹ کر کے نا تو آرٹیفیشیل بارش کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آ گیا. لائک نیگیٹیوٹی کا لیول اس کا اتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے کہ وہ بالکل سلوشن لیس ہے, کہ بارش کا سلوشن تو کیا ڈھونڈنا ہے, یا اس نے خود ہمت کر کے سیلاب زدگان کی ہیلپ تو کیا کرنی ہے, وہ ایٹ لیسٹ اس سے بھی نا وے آؤٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے یہودیوں پہ ڈال دیں اس کا بھی ملدہ, اور ہم لوگ بچ جائیں, ہم مومن ثابت ہو جائیں, یہودیوں کو ہم گندہ کر لیں. تو ایسا شخص بھی ڈپریسڈ ہوتا ہے. اور ففتھ ون آپ نے بتایا نہیں تھا, 4 ہی بتایا. جی بھائی آپ کو اور آپ نے آنا دھیان سننا,
کوئی نہیں تھوڑا بول دینا. سر یہ آپ کو پتہ ہے جو ٹاپ 10 ایئرز ہیں دنیا کے اندر اس میں عجیب لگے گا آپ کو جو موت کا فیئر ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے. موت حالانکہ ہر بندہ مرنے سے ڈرتا ہے. پبلک اسپیکنگ پہلے پہ ہے. سب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پورے کانفیڈنس کو باہر کر پہلے نمبر پہ ہے. تو اصل میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے اگر یہ چاکا لا لیا نا میرے بھائی تو وہ فیلنگ کیا آپ کے اندر آنی ہے وہ بتا ہی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ سے آپ بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. تو چاکے لاؤ بھائی اپنے پہلے. چاکے لائیں گے پھر کچھ بولو گے بھی. ٹیسٹ کرو, تجربہ بھی کرو. ادھر آگے بھلا کیا ہوتا ہے, تجربہ کریں. اب جب ادھر سے آپ ادھر جاؤ گے نا تو بھائی تو آج تو بعد مر جاؤں گا, ادھر نہیں آؤں گا. آپ کچھ بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں, اسٹیج پہ آ کے بے ہوش بھی ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو اوور کم کر لیا نا میرے بھائی تو آپ کا لیول جو اندر کا یار یہ تو کچھ نہیں تھا, یہ تو میں کر سکتا ہوں. تو ہم اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. بس کے اندر کچھ درد ہو رہا ہوتا ہے, ہم بول نہیں پاتے اور اندر اندر غصہ آ رہا ہوتا ہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ آپ کو کھڑا ہو کے بولنا نہیں آتا, آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی یہ وجہ ہمارا وہ پیچھے ہی چلی گئی, بس وہ آگے گپ شپ کر رہے تھے. پھر اس نے دوسری دفعہ گالی نکالی. پھر میں نے اتنی زور سے نا غصہ کیا, میں نے کہا ہیلو گال نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آئیے ابھی کیا گالا کٹے گئے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر سے سناٹا رہا ہے بس کے اندر. بس کھڑا ہونا تھا, بس کسی نے کچھ کہنا تھا. اب کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا نہیں آواز صاحب کٹن دے اس کو, ایسا کہتا ہے نہیں آواز صاحب کٹن دے, چلو 2-4 اور کاٹ لیں. کوئی کچھ کہتا نہیں, بس بولتا نہیں. آپ کھڑے ہو یار گالی نہ نکالو, کیا کرنا یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ تجربہ ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو. یہ تجربہ پتر وہ بولو تو صحیح, نہیں ناراض ہو گئے آواز نہیں ہے. یہ تجربہ ہے. یہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اب کرنا ہے, ٹھیک ہے چل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بار جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ اگر آپ ڈپریس ہیں, اگر آپ ڈپریشن کے اندر ہیں, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں اس وقت ڈپریشن میں ہوں. اپنی بیماری کا آپ کو پتہ ہے کیسے لگے گا. آخر ہر بیماری کے کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوتے ہیں, تو اس بیماری کے بھی کچھ سمٹمز ہیں. اس میں سے سب سے پہلا ہم نے سمٹم یہ پڑھا تھا کہ جو بندہ ڈپریشن ہوتا ہے جس بندے کے اندر, اس بندے کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اس کی آخری بار بہت سی ایگزامپل لی تھی, لیکن ایک ایگزامپل جو مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ مزاحیہ بات ہے. یہ ہماری فطرت ہے, جو بات مزیدار ہوتی ہے, لطیفہ ٹائپ ہوتی ہے, وہ ہمیں یاد رہتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ دی تھی ہمیں کہ ایک شخص جا رہا تھا, بڑے اچھے کپڑوں میں جا رہا تھا, اس سے بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا, بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی, بڑی مہنگی گاڑی سے اترا. تو جیسے ہی اترا اوپر سے کبے نے اس کے اوپر بیٹ کر دی. تو اس کو بڑا غصہ چڑھا, یار کی ہو گیا آج میرے نال, جدھر بھی جا رہا ہے منہ لٹکا. اس سے لوگ پوچھ رہے یار کیا ہوا آج منہ بڑا لٹکا. کہتا یار بس کی دسا کی ہو گیا آج میرے نال. لیکن دوسرے طرف جو بندہ ڈپریشن نہیں تھا جس کے اندر, اس نے کیا جب وہ گاڑی اس سے اترا, اس کے اوپر کبے نے بیٹ کی, اس نے فوراً کہہ دیا الحمدللہ. اس نے کہا اندھے ہوتے بھی کوئی الحمدللہ کہتا ہے. کہتا اللہ کا شکر ہے کیونکہ بھینسیں نہیں اڑتی, اگر وہ اڑتی ہوتی تب ہمارے ساتھ کیا ہوتا. ہم نے یہ پہلی چیز پڑھی تھی. نیگیٹیوٹی اس کے اندر بہت زیادہ بھری ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ دیکھتا ہے. جیسے اس کی اور بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں. اس طرح میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ بندہ جا رہا تھا, تو اس کو دوسرا بندہ کہتا ہے او یار نماز پڑھنے جا. کہتا نہیں میں 2 منٹ آتا ہوں, 2 منٹ آتا ہوں. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کس طرح کی وہاں میں آج کل نماز کی طرف ہی نہیں آ رہی. وہ اصل میں بندہ کدھر جا رہا تھا, وہ کسی بیوہ کے گھر راشن دیتا تھا, تو اس نے اس بار 2 دن لیٹ ہو گیا تھا, تو وہ دینے جا رہا تھا. اور اس بندے نے اس کو آگے سے کیا کر دیا, نیگیٹو ایکسپیکٹ لیا. اس طرح ہم نے دوسری چیز پڑھی تھی کہ اس بندے کے پاس لائف کے اندر کوئی پرپس نہیں ہوتا, اس کی لائف پرپس لیس ہوتی ہے. مطلب اگر اس طرح اسامہ بھائی نے ہمیں اگزامپل دی کہ وہ کوئی اسلامک پرپس بنا لے یا پھر کوئی پرپس بنا لے لائک کہ میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا. میں اس میں یہ کہتا ہوں اگر بندہ اسلامک پرپس بنا لینا, اس کا کبھی بھی نہیں پرپس ٹوٹتا. جیسے ایک بندہ اس کا پرپس کیا ہے, جیسے ایک باپ ہوتا ہے اس کا پرپس کیا ہے, میری اولاد اچھی نکلے, پرہیزگار ہو, اچھی ہو, بدتمیزی نہ کرے, میری فرما برداری کرے.
جب وہی اولاد اس کے سامنے دروازہ مارتی ہے اس کا پرپس ختم، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنی لائف کے اندر اسلام لے، اپنا پرپس اسلام بنا لے، نہیں یار مجھے جنت چاہیے، اس کے لیے آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر دو، وہ ہر جائے گا کہ شکر ہے اللہ کا۔ اس سے ایک اور روایت ملتی ہے، ایک صحابی سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ تو بندہ دوبارہ ہے کہتا ہیلو آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، میں کہا اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے۔ تیسری بار ہے، اس نے کہا نہیں وہ ساتھ والے گھر کو آگ لگی تھی، دور سے لگ رہا تھا آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ کہ اس کا کیا تھا، اگر اللہ نے میرے سے کچھ لیا ہے تو کسی وجہ سے ہی لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میرے لیے کچھ اچھی مصلحت رکھی ہوگی۔ تو اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندے کا پرپس اللہ ہو، جنت ہو، تو اس کے اندر کبھی بھی ڈپریشن نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو ہر جگہ اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ اس کو کوئی ڈانٹتا ہے تب بھی اس کو اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ آج کل کے اگر کہیں جائے نا، لیٹ سپوز میں اکیڈمی میں پڑھتا ہوں، تو میں اکیڈمی میں جیسے انٹر ہوتا ہوں، کوئی بچہ لیٹ آ جاتا ہے، اس کو آگے جیسے ہی لیٹ آتا ہے تو سر اس کو پوری کلاس کے سامنے ذلیل کر دے، تو روز لیٹ آتا ہے، چل ادھر کھڑا ہو جائے سائڈ میں، وہ آ کے بیٹھ تو اس کا منہ سارا دن یقین جانے اترا رہے گا، سارا دن ایسے ہی بیٹھا رہے گا منہ لٹکا کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کیا پرپس ہے، میرے لوگوں کے آگے ایک امیج بنی ہوئی ہے۔ لیکن جب ایک اچھا بندہ، جو جس بندے کی سوچ اور ذہن میں اللہ اور جنت ہوتی ہے، وہ اندر جاتا ہے نا، لیٹ ہو جاتا ہے تو آگے سے سر اس کو ڈانٹتے وہ خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں عزت دینے والی ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں ذلت سے بچانے والی ہے۔ سولوشن میں یہی تھا کہ اگر کوئی پرپس نہیں ملتا، اور ایک اگر بندہ کہہ رہا ہے یار میرے گھر کو یہ لوگ بھی ملے، میں پھر اس کو کیا پرپس ہے، کانفیڈنس ہے۔ جیسے اگر ادھر جواد بھائی نے جیسے اگزامپل دی، ادھر کسی بندے نے گالی نکالی، اگر کسی میں کانفیڈنس نہیں تھا تو جواد بھی کہ اس کو حمایت کرنی چاہیے تھی، یا صحیح کہہ رہا ہے، یہ جو بھی بات کرے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس کے آگے کوئی کھڑا ہو تو آپ اس کی حمایت کریں۔ صحیح 5 منٹ ہے، جزاک اللہ۔ آجا کیا نام ہے؟ عاقب، دارے بھائی عاقب بھائی نعرہ ہو جائے، عاقب بھائی زندہ باد، عاقب بھائی زندہ باد۔ چلو لے لے ٹینشن نہیں لینی، ادھر غلطی گناہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ دیکھا سارے سو رہے ہیں، دوبارہ سو گئے، جو دوبارہ سلام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف سمپٹم بتا، جو آپ کو آتا ہے بتا۔ پچھلی باری آپ نے دکھ اور درد کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں آپ نے 4 سمپٹم بتائے تھے، ایک کہ غصہ جلدی آنا، منفی سوچ، اور مقصد سے خالی حل نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ عاقب بھائی زندہ باد۔ آپ کون آ رہا بھائی؟ یلا آ جاؤ۔ اپنا کیا نام تھا یار؟ بہاؤدین بھائی یار، تم ناراض ہو گئے، ایزی لے رہے ہو۔ بہاؤدین بھائی السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ڈپریشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کون آدمی ڈپریشن میں ہے نا، اس کی علامات 4 ہیں۔ اچھا آپ اس کا جواب دے دو کہ اگر وہ 4 چیزیں ہوں تو پکی بات ہے یہ ڈپریس ہے؟ میں بھی کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی کیا کسی پہ یار یہ 4 چیز سب میں ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں بھائی بتائیں آپ کو لگتا ہے اس کی سب میں ہوتی ہے نا تھوڑی بہت؟ ہاں، غصہ بھی آتا ہے تو اس چیز میں ہم دیکھیں گے کہ اس چیز کی ایوریج کتنی ہے، یعنی ایک آدمی کو غصہ آ رہا ہے کہ وہ کتنا غصہ ہوتا ہو، وہ یہ شروع میں آیا، ہاں کوئی اینڈ پہ ہے۔ تو جو ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بیماری ہے جو کچھ لوگوں کا ہے، لیکن جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تو ہمیں لگا کہ یار یہ تو سارا پاکستان ڈپریشن میں ہے، یعنی آپ کسی سے بھی ملیں نا، تھوڑی سی آپ نوک جھوک کر لیں آپ کو تو اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں بھی یعنی ہم سے بھی اگر کوئی دوسرا غلطی کرے تو ہمیں بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو غصہ بہت جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کی ایک پہچان یہ تھی کہ اس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جاتا ہے جلدی ہے،
لیکن جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ جلدی آتا ہے لیکن جاتا بہت دیر سے ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ وہ بندہ نیگیٹو ہوتا ہے, یعنی اس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آتی ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو پازیٹیو چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا, یعنی وہ ہاف گلاس وہ بھرا ہوا ہے یا وہ خالی ہے. تو ہر آدمی کہے گا جو ڈپریشن میں ہے کہ یار یہ گلاس آدھا خالی ہے. اور تیسرا اس کا یہ تھا کہ ہاں کافی ہے. شکریہ آپ سب کا. اوکے سر, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, ہم نے ڈپریشن اور پین اینڈ سفرنگ کا ٹاپک ہم لوگ پڑھے تھے. اس کے بعد آپ کرو گے, ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے, دھیان سے سننا بھائی جا کے. چلو, پین اینڈ سفرنگ کے جو ہے نا اس میں سمٹمس ہم لوگ پڑھے تھے. کوئی ایک بتا دیں بس تھوڑا سا. نیگیٹیوٹی جی ہے سب سے پہلا سسٹم جو ہے اس کا پوائنٹ, وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جو باتیں تو آپ نے کافی جو ہے وہ سن لی ہیں, اس میں بحیثیت قوم ہم جو ہے وہ نیگیٹیو ہی ہیں اکثر معاملات کے اندر. جیسا ابھی بھائی نے بتایا کہ آدھا گلاس خالی ہے, جو پازیٹیو پرسن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو نیگیٹیو ہوگا وہ اس کو یہ کہ آدھا گلاس خالی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح ایک وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا, وائٹ بورڈ پہ اگر ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو نیگیٹو پرسن جو ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے یار یہ نیگیٹو اس پہ جو ہے نا نشان کالا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو چیز اس میں ڈھونڈے گا, ٹھیک ہے. جو پازیٹیو پرسن ہوتا ہے یا آپٹیمسٹک جس کو بولتے ہیں, وہ یہ کیا کرے گا, وہ یہ ہے یار یہ جو کالا دھبا ہے اس کی خیر ہے, باقی تو سارا وائٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی اپنی جو ہے وہ خیر ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آجو بیٹا آجو. شاہ کیا نام ہے؟ ابراہیم. ابراہیم بھائی یار ایزی. ابراہیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی نہیں دیکھ لو, جواب نہیں سیکھتے آپ. السلام علیکم. کوئی ایک بتا دیں. ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ ہمیں وہ ڈپریشن کی 4 قسمیں پڑھی تھیں, تو اس میں ایک شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے, جس بندوں کو بہت جلدی غصہ آنے لگ جاتا ہے. آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے, جائیں جزاک اللہ. اچھا, کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ وہ ہم نے کہا تھا ایک مایوسی ہوتی ہے اور ایک, ہاں جی, تو اس میں کیا فرق ہے بتانا نہیں ہے. وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, کوئی بتائے گا, بتاؤ گے؟ یاد نہیں, چھٹی نہیں یاد, آ جائیں بتائیں. کیونکہ ایک ہوتی ہے مایوسی اور ایک ہوتی ہے اداسی, کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اداسی جو ہے وہ فطری ہے. انسان کسی بھی دکھ سے, غم سے, پریشانی سے, کسی بھی حالات میں اداس ہو سکتا ہے, اور وہ اداسی تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. اگر اس کو تھوڑے وقت کے لیے رکھا جائے تو وہ اچھی ہے, مناسب ہے, اور اگر اس کو ہم مستقل کر لیں پھر وہ بن جاتی ہے مایوسی. سائنس کا کہتے ہیں کتنے ڈیز ہیں؟ 21 دن ہے, 14 دن ہے سر. یعنی کہ 14 دن کے زیادہ ہو گیا, لیکن ابھی آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب وہ ڈپریشن میں انٹر ہو, ڈپریشن اور مایوسی میں چلا گیا. اور کو نفرت کس سے ہے؟ مایوسی سے. اور اداسی سے؟ اداسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ صحابہ کو بھی ہو جاتا ہے. اجازت. ٹھیک ہے, جزاک. اچھا ایک بات بتائیں. ہاں کیا نہیں, یہ بات بتائیں, یہ جو تیر ہے یہ کدھر اشارہ کر رہا ہے بھائی؟ آپ بتاؤ کدھر کر رہا ہے بھائی؟ ایک بات, ایک جواب دو. اب کدھر اشارہ کر رہا ہے؟ ہاں جی, اوپر کی طرف. ہیں اس نے کہا اس لیے دائرے کی طرف, دائرہ اوپر مطلب دائرہ تو ویسے ہی آسے میں ویسے اوپر ڈائریکشن اوپر ہیں ڈاٹ, گول دائرہ, درمیان میں دائرہ بھی آ رہا ہے. دائرہ جنہوں نے کہا ہے نا دائرہ وہ نیگیٹو ہیں, ٹھیک ہے.
بھائی اوپر ہے اور اوپر پورا بورڈ ہے, کیا خیال ہے؟ اوپر بسم اللہ بھی ہے, پورا وائٹ بورڈ ہے. تو یہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ بندہ اس کا کیا جواب دے گا. یعنی پورے کا پورا معاشرہ ایک طرف آپ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور آپ سارے ادھر ہی پوائنٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا, تو آپ بھی کیا کہنے لگ جاتے ہیں جو سارا محلہ کہہ رہا ہے, جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ یار آپ کہو یار اوپر کی طرف ہی ہو رہا ہے, جیسے 2-3 بھائیوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اوپر ہی ہے لیکن درمیان میں دائرہ آیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح ہو سکتا ہے. تو اب بتانا ہے, آ جاؤ سمٹمز ہے. کیا نام ہے؟ ابو بکر بھائی, دیکھ لو نعرے لگوا دیا آپ کی, ادھر سیاستدانوں کے نہیں لگتے. میں نے پچھلی دفعہ میں آیا نہیں تھا. وہ ابھی جو بول رہے ہیں ہم نے سمٹمز ہے, وہ ایک آدھا یاد ہوگا. بس مجھے یاد یلا جو یاد ہے جی یاد ابھی جو 4 بولیں. چلو کسی سے پوچھ لو, کس سے پوچھ لو, کون دوست ہے آپ کا یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں, کسی سے پوچھ لو. کیا پوچھنا؟ پوچھیں, پریشان نہیں. نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں, منفی سوچتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو پہلی دفعہ میں آپ کو صحیح جواب ملا. اچھا, تو جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نیگیٹیوٹی کے بارے میں, ڈپریشن کے بارے میں کیا ہوتی ہیں علامتیں ہوتی ہیں. ایک علامت کیا ہے؟ یعنی کہ جلدی غصہ آ جانا. ٹھیک ہے, اب آپ کا دوست نہیں آئے گا تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی. کیا نام ہے؟ سہیب بھائی, ماشاء اللہ, یہ تو ساتھیوں والا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم پڑھایا تھا ڈپریشن اور نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں, اور کسی کو جلدی غصہ آ جانا, اس کے علامات, اور اداس ہو جانا ایک دم. اچھا, اور یاد نہیں. آ جاؤ, جزاک اللہ. آخری کو بھائی آ جاؤ. اوئے ہوئے, ادھر بھی نام آنا تھا. آ جاؤ. کیا نام ہے؟ حضرت حسن. حسن بھائی, یلا شیخ. السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈپریشن کے سمٹمس, تو ہم نے 4 سمٹمس پڑھے تھے اس میں, جس میں سے پہلے تھا نیگیٹیوٹی, منفی سوچ, اور دوسرا تھا غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور تیسرا کہ اس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا, لائف کا مقصد نہیں ہوتا, مقصد کے بغیر وہ زندگی گزارتا ہے, اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا, سلوشن نہیں ہوتا.